وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلب المؤمنين عرش الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ، اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، مریدین، معتقدین، متعلقین، منتظمین، اراکین، معاونین، عاشقین، ذاکرین کا ایمان، ایقان، اعتماد اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں. تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں، کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا. جتنے جملے آئیں گے سب اعتماد پر مبنی ہوں گے، مبنی علی الحق ہوں گے، لیکن ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا. اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثم شاء الرسول بطفیل آقا غوث اعظم دستگیر، ہر سنی، حنفی، جنتی، بریلوی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو ہر شخص اپنے یقین ہونے کا اظہار کرے. قبر میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہے، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا. قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار،
مکے اور مدینے کے تاجدار طٰہٰ یاسین بشیر و نذیر سراج منیر راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتاما والمساکین. اللہ کے پیارے دلارے نیارے امت کے سہارے پیارے حبیب ہم غلاموں گناہ گاروں وفاداروں جانثاروں عاشقوں کے طبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی و قلبی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد اعظم سیدی مرشدی سندی آقائی مولائی ملجائی امام اہل سنت وہ اعلیٰ حضرت اے اجمیر کے مجاوروں اے رافضیوں بریلوی سید کا پیغام نوٹ کرو. خواجہ کی عظمتیں دلوں میں کسی اور نہیں امام احمد رضا نے پیوست کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اجمیر شریف کے رافضی مجاوروں سنو، امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے. خانقاہ کیا ہے؟ درسگاہ کیا ہے؟ علم ظاہر اور علم باطن کیا ہے؟ تقدس کیا ہے؟ احترام کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ عقیدت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ الفت کیا ہے؟ خدمت کیا ہے؟ یہ کسی دنیا دار نے نہیں سکھایا بلکہ امام احمد رضا خان نے سکھایا. سرکار غریب نواز داتا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی گئیں وہ سب سراخوں پر، لیکن اگر کوئی شعر مقبول بارگاہ غریب نواز ہوا تو وہ بھی برادر اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے. وہ کسی اور خاندان کا شعر مقبول نہ ہوا، وہ بھی خاندان اعلیٰ حضرت ہی کا شعر مقبول ہوا کہ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن علامہ حسن فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا. تو امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو یہ بریلوی سید پورے ہندوستان میں کہتا ہے کہ ہم پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اور ایک اکیرا احسان نہیں ہے، دوہرا احسان ہے. دوہرا احسان ہے. امام احمد رضا کی وہ ذات ہے جب شریعت مطہرہ پر آنچ آئی
تو کسی خانقاہ کا سجادہ نہیں نکلا، بریلی کا امام احمد رضا نکلا، اور جس نے آقا کی بارگاہ میں یوں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو پہلا احسان تو یہ ہے، اگر آج کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تقریر کی ابتدا اعلی حضرت سے، تو سن لو، اعلی حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اعلی حضرت کے 1000 سے زائد کتابوں میں کوئی سبجیکٹ، کوئی موضوع، کوئی عنوان ایسا دکھاؤ کہ اعلی حضرت نے کسی بھی عنوان پر اپنے باپ دادا علامہ نقی علی دادا اور علامہ رضا علی کی تعریف کی ہو، اپنے باپ دادا کی تعریف میں صرف کیا ہو۔ میرے امام کا جب بھی قلم اٹھا عشق مصطفیٰ کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے، محبت آل مصطفیٰ کے لیے، تو آج ہم سادات پر یہ واجب ہے کہ ہم جس جلسے میں جائیں اپنے باپ دادا کی تعریف نہ کریں، امام احمد رضا کی تعریف کریں، ان کے خاندان کی تعریف کریں، ان کے کارناموں کو بیان کریں۔ اور یہ بھی میرے امام کی مقبولیت دیکھو، جو سادات امام احمد رضا سے بغض رکھتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی برادر صغیر شاعر خوش فکر مولانا قاری سید الحمید میاں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، وہ نام کے ہیں سید جلتے ہیں جو رضا سے، وہ نام کے ہیں سید جلتے ہیں جو رضا سے، میری تو ہر گھڑی ہے گردان اعلی حضرت۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، چاہے وہ اجمیر شریف کے رافضی مجاور ہوں یا کسی بھی خانقاہ کے ہوں، اگر وہ امام احمد رضا سے بغض رکھتے ہیں تو فقیر قادری پیغام دیتا ہے کہ جب آپ منبر رسول کی زینت بنتے ہیں اور نقیب جلاس آپ کے تعارف کے لیے اعلی حضرت کا شعر پڑھتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں دوسرا شعر لے آتے ہو؟ ارے تم مانو نہ مانو، چاہے مسرور ہو کے مانو چاہے مجبور ہو کے مانو، یہ اعلی حضرت کی مقبولیت کی نشانی ہے کہ اعلی حضرت کو تم نہیں مان رہے ہو، لیکن تمہارے تعارف کے لیے اعلی حضرت ہی کا شعر پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کیوں نہیں رکوا دیتے کہ امام احمد رضا کا شعر نہ پڑھو، کوئی دوسرا شعر پڑھو؟ ہمیں میاں آج تک اعلی حضرت کے اس شعر کا کوئی ثانی نہ لا سکا۔ اب یہیں سے سمجھ لو اعلی حضرت کو، جب اعلی حضرت کے شعر کا ثانی نہ لا سکے تو سراپا اعلی حضرت کا ثانی کہاں سے لاؤ؟ اور اگر یہ کوئی کہے کہ اعلی حضرت سید نہیں تھے، غلام تھے، تو خانقاہ قادریہ سروردیہ کا خادم پورے ملک میں کہتا ہے اگر اعلی حضرت قسم خدا کی وہ تو قادر مطلق ہے، رب تعالیٰ چاہتا تو سادات گھرانے میں پیدا فرما دیتا، تمام خوبیوں کمالات کے جامع اور مظہر تھے امام احمد رضا، 54 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تھی امام احمد رضا کو، لیکن اگر اعلی حضرت خود سید ہوتے تو واللہ سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ لیکن ایک بات یاد
اس سید کی بات کو غور سے سنو، اس کو نوٹ کرو۔ اگر اعلی حضرت خود سید ہوتے تو آج سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ لیکن اگر اعلی حضرت سید نہیں ہے، لیکن ہم سیدوں سے جدا بھی نہیں ہیں، ہم سیدوں سے جدا نہیں ہیں، کیونکہ امام احمد رضا کے اندر سادات کا جلوہ ہے اور سادات کے اندر امام احمد رضا کا جلوہ ہے، نہ یہ اس سے جدا ہے نہ وہ اس سے جدا ہے، ان میں ان کا جلوہ ہے، ان میں ان کا جلوہ ہے۔ میری محبت امام احمد رضا کی محبت ہے اور امام احمد رضا کی محبت ہم سادات کی محبت ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، علماء کرام مفتیان کرام کی خاص توجہ کا فقیر طالب ہے۔ خاندان اعلی حضرت میں کسی کو کالا پیدا ہوتا دیکھا؟ یہ سید کی زبان بول رہی ہے۔ خاندان اعلی حضرت میں کسی کو کالا پیدا ہوتے دیکھا؟ ساولا دیکھا؟ تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ قائد ملت کو دیکھ رہے ہو؟ حسام و حمام کو دیکھا ہے؟ کالا ہونا کوئی عیب نہیں، ساولا ہونا بھی کوئی عیب نہیں، لیکن سادات نہیں، پھر بھی خوبصورتی، پھر بھی روحانیت، پھر بھی نورانیت۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ سن لو، امام احمد رضا کا جو شعر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ جو لفظ بچہ بچہ ہے، جو بچہ بچہ ہے، اس مصرع کو میرے آقا نانا جان نے اپنے غلام امام احمد رضا کے اس شعر کو اپنی بارگاہ میں ایسا مقبول کیا، اے احمد رضا تم نے میری اولادوں کو بچہ بچہ نور کا کہا، اب تمہارے خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ نور کا صدقہ لے کے پیدا ہوگا۔ اب تمہارے خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ نور کا صدقہ لے کے پیدا ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تو امام احمد رضا کا پہلا احسان نانا کی شریعت کو بچایا، اور دوسرا احسان فاطمہ کی اولاد کا مرتبہ بتایا، ہے نا؟ اور اعلیٰ حضرت ہماری مذہبی ضرورت بھی ہے اور ہماری معاشی ضرورت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہماری مذہبی ضرورت بھی ہے، ہماری معاشی ضرورت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لو، قورمہ بھی کھاؤ، بکرا بھی کھاؤ، بریانی بھی کھاؤ، تافتان بھی کھاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ خوب اچھے عمدہ حلوے کھاؤ اور جلوے حاصل کرو، ہے نا؟ اور ذرا سا اگر اعلیٰ حضرت سے بغض آیا تو ڈنڈے بھی کھاؤ، کرسیاں بھی کھاؤ، ٹماٹر بھی کھاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت ہماری مذہبی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور سنو، اس دور پرفتن میں اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرے، اور یہ اصول ہے، علماء بیٹھے ہیں، جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، مولائیت، سمجھ رہے ہیں؟ جو مولا علی سے محبت کو تو دعویٰ کرتا ہے، سرکار امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یہ نہیں ہے، دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔
ارے کسی سلسلے کا امام ہو یار، قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، برکاتی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، کسی سلسلے کا ہو، جب منبر میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے تو یہی کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سنو، اگر کوئی علی سے محبت کا دعویٰ کرے، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی محبت ادھوری ہے نا؟ اور اگر کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کی آل سے بغض رکھے یا نبی کے صحابہ سے بغض رکھے تو بھی اس کی محبت ادھوری ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم بریلوی ہیں، یہی تو پہچان اعلیٰ حضرت والوں کی ہے کہ ہم سنی حنفی بریلوی نبی کونین غیاث دارین صبر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے صحابہ سے بھی محبت۔ اور اجمیر معلیٰ کے راکسی مجاوروں سنو، ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں۔ اے مولائیوں سنو، ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں، اور صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں۔ صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں، اور ان دونوں کو، نبی کے گھر والوں کو، نبی کے در والوں کو، دونوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں۔ ہم اہل رسول والے بھی ہیں، اصحاب رسول والے بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت یہی تو ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی سے محبت رکھو، نبی کی آل سے محبت رکھو، نبی کے صحابہ سے محبت رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ تب جنت میں جاؤ گے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اب کوئی اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرے، سمجھ رہے ہیں، تو جو دعویٰ کرے اس کے پاس دلیل بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کچھ اپنوں میں بھی آستین کے سانپ ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مفتی اعظم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن فقیر قادری کہتا ہے اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ خانقاہ والا ہو یا درسگاہ والا ہو، چاہے وہ خانقاہ والا ہو یا درسگاہ والا ہو، اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم سے محبت کا دعویٰ کرے اور تاج الشریعہ سے بغض رکھے، تاج الشریعہ سے بغض رکھے، تو اس کی محبت ادھوری ہے، اس کی محبت جھوٹی ہے، اس کی محبت مطلبی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت سے بغض رکھے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب اعلیٰ حضرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی علوم و معرفت کے سچے وارث تاج الشریعہ سے محبت کی جائے۔ اور اگر کوئی حضور تاج الشریعہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی حضور تاج الشریعہ میرے مرشد الکریم آقا نعمت سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کے سچے جانشین قائد ملت سے بغض رکھے، تو تاج الشریعہ کی محبت بھی ادھوری ہے، اسی وقت مکمل ہوگی جب تاج الشریعہ سے محبت کرنے کے ساتھ جانشین تاج الشریعہ حضور قائد ملت سے محبت کی جائے۔
عظیم الشان کانفرنس سے خانقاہ قادریہ سہروردیہ کے خادم کا پیغام لے کے جاؤ کہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، مشن اعلی حضرت پر چلتے رہو، تعلیمات اعلی حضرت کو عام کرو، اس لیے کہ اعلی حضرت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ اور سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا انعام مسلک اعلی حضرت پر چلنے کا یہ ہے کہ جو اعلی حضرت کا ہو جاتا ہے، سچے دل سے مسلک اعلی حضرت پر قائم ہو جاتا ہے، نہ وہ وہابی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ خارجی ہوتا ہے، نہ رافضی ہوتا ہے، نہ سنا کلی ہوتا ہے۔ جو مسلک اعلی حضرت پہ عمل پیرا ہوگا وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا۔ تو اس صلح کلیت، رافضیت اور مولائیت کے دور میں اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کرو، اور اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کیسے ہوگا؟ سچے دل سے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، اور یہی پیغام میرے مرشد دے کے گئے کہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا سنیوں کہیں سے درود پڑھو، اعلی حضرت نے فرمایا کہیں سے درود پڑھو، عاشقوں نبی سنتے ہیں۔ مسجد سلیمانیہ 3 نمبر کھاڑی ساکی ناکا ممبئی سے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، مدینہ منورہ شہر ہو، مسجد نبوی ہو، باب بقی باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام۔ اور الحمدللہ ہم سنیوں حنفی بریلویوں کا عقیدہ نبی سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی نہیں سنتے، تو فقیر قادری چیلنج کرتا ہے، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ ارے الحمدللہ میرے جد کریم نبیر سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی 7 مرتبہ آپ نے ننگے پاؤں سیر فرمایا، سورج سے ملاقات کیا، واپسی حرمین طیبین کیا، نانا جان کے روضے پر حاضر ہو کے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے اپنے مزار پر انوار سے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت، ہے نا؟ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، وارے میرے اعلیٰ حضرت کوئی گوشہ میرے امام نے چھوڑا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام یہی تو فرما رہے ہیں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے، یہی عقیدہ مزاج دے رہے ہیں، دور و نزدیک سے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی عقیدے کے ساتھ باواز بلند والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں نظرانہ بصورت درود پاک پڑھیں باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ یا قاسم رزق اللہ یا شفیعنا یوم الجزا یا دافع البلاء والوباء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم، مرحوم و مغفور
منور حسین صاحب کی اصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا، محفل نور کا انعقاد ہوا۔ فقیر قادری دعا گو ہے، مولا اپنے محبوب کے وسیلے پاک سے مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر اور حشر کی منزل آسان فرمائے، ان کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو حد نگاہ کشادہ فرمائے، اور جتنے مرحومین اہل ایمان دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، سب کو کل قیامت کے دن اپنے محبوب میرے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جن کے بھی والدین، اعزاء، قربا، دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان، سسرال، ددیال، ننیال کہ چلے گئے ایمان کے ساتھ، سب کی مولا مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں، عظیم سرمایہ، عظیم سرپرست، اللہ ہم سب کے اس گنہگار کے والدین اور ہم سب جتنے حاضرین ہیں سب کے والدین کا سایہ دراز فرمائے، تعدیل قائم و دائم رکھے۔ دل کی عطا گرائی سے فقیر قادری خلیفہ حضور تاج الشریعہ، محسن العلماء، وفادار مسلک اعلی حضرت، خوش مزاج بااخلاق عالم دین حضرت علامہ قاری جمال احمد صاحب قبلہ صدیقی علیمی، خطیب و امام مسجد حاضہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، جن کی دعوت خلوص پر میں اکیلا نہیں، 4 اور سادات ذویل احترام، جس میں بالخصوص میری خوش نصیبی، میری سعادت مندی اور آپ کی بھی خوش نصیبی اور سعادت مندی کہ میرے سرپرست میری بھی سرپرستی اور آپ کی سب کی بھی سرپرستی فرما رہے ہیں، کیونکہ والد سے اچھا کوئی سرپرست ہوتا نہیں۔ جب تک والدین حیات ہوتے ہیں ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لیکن واللہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا ہو سکے آپ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کر کے دنیا اور عقبہ کو سنواریے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عظیم سرمایہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والدین کا سایہ دراز فرمائے، اور لوگ دنیا میں والدین کی خدمت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تب احساس کرتے ہیں، اور دنیا میں ان کی ضرورتیں، ان کی خدمتیں نہیں کرتے۔ میں اتفاق سے ایک مرتبہ فاتحہ چہلم میں ایک گھر گیا، میں بہت کم 2 جگہ بہت کم جاتا ہوں، ایک نکاح میں اور ایک فاتحہ میں، بہت زیادہ کوئی ضد ہو کر لیا تو چلا جاتا ہوں تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ نکاح میں ایک تو اتنا کیمرہ بازی اور ویڈیو بازی ہوتی ہے، اور فاتحہ وغیرہ میں بھی بہت احتیاط کرتا ہوں، لیکن کسی کی خواہش ہوئی تو چلا جاتا ہوں تاکہ دل نہ ٹوٹے۔ ایک فاتحہ چہلم میں، یہ بھی چہلم کا ہی پروگرام ہے، فاتح چہلم میں گیا، تمام اشیاء اللہ کی نعمتیں دسترخوان پہ تھی، لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ بیڑی رکھی ہوئی ہے، بیڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے صاحب خانہ سے، ان کی اولاد سے کہا، مرحوم کے بیٹے سے، ہم نے کہا بابو یہ بیڑی کیوں رکھتے ہو فاتحہ میں، اس کو ہٹاؤ۔ ارے حضرت ابا بہت شوق سے بیڑی پیتے تھے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عبرت لینے کی بات ہے، نصیحت اس حاصل کرو، سمجھ رہے، اصلاح کرو اپنی۔ یہ جلسے درسگاہ ہوتے ہیں، دن بھر تو آپ ہو ہاں میں رہتے ہیں، اگر جلسوں میں بھی ہو ہاں ہو تو جلسے سے کیا بینیفٹ؟ یہ جلسوں سے پیغام جانا چاہیے، قاری صاحب قبلہ، جلسوں سے پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علامہ قاری جمال علیمی صاحب کی محنتیں ہیں، ان کی دعوت پر اتنے علماء آئے، یہ بڑی بات ہے نا۔ ان علماء کی زیارت کرنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہوتا ہے، اور اپنے علماء نائبین مصطفیٰ کی قدر کیا کرو، یہ تمہارے غلام نہیں ہیں، تمہارے امام ہیں، اور تم ان کو جب امام صرف مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر بھی مانو گے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ تو کہو پیچھے اس امام کے، اور جب مسجد سے یہ نکلو تو کہو پڑ جاؤ پیچھے امام کے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب نہیں کہ ہم سادات ہیں تو یہ ہم سے جدا ہیں، ان کی محبت بھی میری محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جلسوں میں ہم لوگ سجے سجائے جلسوں میں آتے ہیں، سجاتے تو یہی لوگ ہیں،
ہم لوگ عین ٹائم میں پہنچتے ہیں، بس تقریر کیا، دعا کیا، دستبوسی کرایا، نذرانہ لیا اور چل دیے. ان کی خیریت بھی نہیں پوچھی، ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کیا، ان کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور مہینے 2 مہینے سے محنت یہ کر رہے تھے، چرچا یہ کر رہے، پرچار یہ کر رہے، پوسٹر یہ چھپا رہے، چندہ یہ ہاتھ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے صاحب اپنا لفافہ لیا اور چلتے بنے. ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ رہا. ہمارے بڑے والی صوفی باصفا سید عبد الوہاب قادری علیہ رحمہ فرماتے کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا مفتی اعظم ہمارے گھر آتے تھے، تو میں جب حضرت کا پیر دبانے کے لیے آگے بڑھتا تو مفتی اعظم فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ، سید صاحب دائنا ہاتھ لائیے میرے سر پہ رکھ دیجئے، آپ کی خدمت ہو گئی. وہ فرماتے کہ میں نے اپنے مرشد مفتی اعظم اور حضور مجاہد ملت اور مفتی حضور مفسر اعظم ابراہیم رضا خان اور جیلانی میاں ان اکابرین کے ساتھ میں رہا ہوں، اور میں نے دیکھا، مفتی اعظم کو بھی دیکھا، مجاہد ملت کو بھی دیکھا کہ وہ جس جلسے میں جاتے دائنا ہاتھ اپنے دائنے جیب میں ڈالتے اور جو بند مٹھی میں آتا وہ کہتے یہ فقیر مصطفیٰ رضا کی طرف سے آج کے جلسے میں تعاون ہے. ہمارے بڑے والد مجھے بچپنے میں نصیحت فرمائے کہ بیٹا اگر تم نذرانہ نہیں دے سکتے ہو کسی جلسے میں تو نذرانہ مانگنا نہیں، نذرانہ مانگنا نہیں. اگر نذرانہ مانگو گے تو تاثیر چلی جائے گی، سمجھ رہے ہیں. کہتے تھے فخر کے ساتھ لاؤ میرے پیر مفتی اعظم جیسا جو کہیں جلسے میں جاتا ہو تو نذرانہ دے کے آتا ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نذرانہ دے نہیں سکتے، نذرانہ دے نہیں سکتے تو نذرانہ دلا تو سکتے ہیں، ہے نا. نذرانہ مانگ نہیں سکتے ہیں لیکن نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. اگر پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں تو نذرانہ مانگنا بند کر دیں، سمجھ رہے ہیں، تب ہماری زبانوں میں اثر پیدا ہوگا. لیکن آج ہم اپنا نذرانہ ڈیمانڈ کیے، اپنا نذرانہ لیے، تاثیر بھی گئی، اور جس نے اتنی محنت کیا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دیا. کتنے ایسے ائمہ ہیں میری نگاہوں میں جو فقیر سے منسلک ہیں، بیچارے اپنی زبان نہیں کھول پاتے ہیں. جلسہ کرایا، سب کے لفافے بنوائے اور خود کا لفافہ تو بنوایا نہیں، کمیٹی چڑھ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کمیٹی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے جہاں سب کا خیال کیا اس میں ہمارا امام کا بھی تو پہلے حق ہے، عالم دین جو میزبان ہے اس کا بھی تو حق ہے نا. یہ آج ہمارے اندر کمی ہے. لہذا اے میرے بھائیوں، جہاں میری عزت و عظمت آپ کرتے ہیں وہیں اپنے ان علماء کی بھی عزت کیا کریں، سمجھ رہے ہیں. ان نائب مصطفیٰ کی بھی، یہ نہ ہم سے جدا نہیں ہے نہ ہم ان سے جدا ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری جمال علیمی صاحب کو جنہوں نے شاندار جلسے کا انعقاد کیا، اور ان کی کمیٹی حضرات کو، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، کیا نام ہے، ارشاد صاحب، اور شمس اللہ صاحب، اکبر بھائی، اور بہت سارے نوجوان بچے جنہوں نے، اور مرحوم کے گھر والے. اللہ تعالیٰ ان سب کو دینی دنیاوی اخروی برکات سے مالا مال فرمائے. ہماری جماعت کے موقر علماء موجود ہیں، سب پرست محفل حضور والد گرامی عالم بعمل اسیر حضور مفتی اعظم عالم فخر القراء حضرت علامہ الحاد شاہ قاری سید عبدالحبیب میاں قادری برکاتی رضوی نوری دامہ ظلہ العالی، خطیب و امام مسجد فہیم آباد چمن گنج کانپور. یہ وہ ذات ہے جن کی اقتداء میں آج سے تقریباً 45 سے 50 سال پہلے رضا مسجد بریلی شریف مرکز اہل سنت میں نماز عصر حضور مفتی اعظم ہند نے پڑھی. بولیے سبحان اللہ. حضور والد گرامی کی جلوہ گری اور حضور والد گرامی کے ہم نام ایک اور سید صاحب سید عبدالحبیب صاحب قبلہ باسا شریف، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت سید یعقوب برکاتی صاحب جو باندہ کی سرزمین پر 32 دانتوں کے بیچ میں جیسے زبان ہوتی ہے، ایسی وہابیت اور دیوبندیت کے علاقے میں انہوں نے رسول اللہ کے گھر کا انعقاد کیا، قائم کیا، اور وہاں دارالعلوم الحمدللہ چلا رہے ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے. اور برادر صغیر سید عبدالوحید میاں سے آپ نے شاندار کلام سماعت کیا. ہماری جماعت کے موقر علماء مفتیان کرام حضرت علامہ مفتی کلیم الدین نوری صاحب بہت اچھے خطیب ہیں جماعت اہل سنت کے. ساکی ناکا آپ کے پڑوسی میں
दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल के नाज़िम आला भी हैं, फाजिल बरेलवी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं। और उन्हीं के बगल में और असीर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा कारी इलियास नूरी साहब किबला, जो अब्बा हुजूर के पीर भाई भी होते हैं, खतीब व इमाम गाजी मस्जिद, वो भी तशरीफ फरमा है। जमात अहले सुन्नत के एक और आलिम दीन, बड़े सादा मिजाज और सादा लिबास, मुअद्दब और मुहज़्ज़ब हजरत अल्लामा तारिक निज़ामी साहब किबला तशरीफ फरमा है। और हमारी जमात के बेहतरीन अलाउंडर खतीब है ना, नौजवान खतीब फैजान सादात अराया शरीफ माशाअल्लाह, हाफिज़ हदीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़फ़र नूरानी अमजदी साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो पवई में मसलक आला हजरत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हजरत अल्लामा सफ़ीउल्लाह साहब किबला, वो भी बहुत अच्छे आलिम दीन है माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा कारी इरशाद निज़ामी साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी अजीज़ुल हक साहब किबला, आप शायद गोंडी से हैं और आप वडाला सुन्नी बगदादिया मस्जिद के इमाम साहब हैं। और हजरत कारी इरशाद साहब मदरसा अशरफिया इज़हारुल उलूम अशोक नगर कुर्ला के नाज़िम आला, वो भी तशरीफ फरमा है, प्रिंसिपल माशाअल्लाह। और सैयद याकूब साहब के साथ एक आलिम दीन रहते हैं, मौलाना मुशफिक रजा साहब किबला, और बहुत पीछे बैठे हैं बड़े अच्छे कारी जमात अहले सुन्नत के, है ना, बहुत खुश मिजाज हजरत कारी अब्दुल महबूब साहब किबला निज़ामी। और एक और हजरत बैठे हैं हजरत मौलाना निसार साहब किबला माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। जमात अहले सुन्नत के अजीम सनाखा इमरान गोंडी साहब तशरीफ फरमा है। और हसन बल्लामपुरी साहब, कारी शर्जी साहब, गालिब ये लोग चले गए। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। तकरीर हो गई, मैं समझता हूँ टाइम भी काफ़ी हो गया, पैगाम भी चला गया है। अब उसूल बरकत के लिए कुछ शेर पढ़ देता हूँ, है ना। अच्छा माशाअल्लाह, उलमाए किराम की दुआ चाहता हूँ। एक बार जी लगाकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम ताजु शरिया। अभी मैं ताज़ा मदीने पाक में कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा के घर महफिल मौलूद शरीफ में मैंने कलाम ताजु शरिया पढ़ा, और इसी को पढ़ता हूँ। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अल्लाह हम सबको राह सलूक तय करने की तौफीक अता फरमाए और फनाफी शेख कर दे। बोलिए आमीन। अल्लाह इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। और फ़कीर कादरी ने, अल्लामा ज़फ़र नूरानी अमजदी साहब ने, अल्लामा तारिक निज़ामी साहब ने जो पैगाम दिया, और जो भी उलमा अहले सुन्नत ने, आपके इमाम ने, उस पैगाम पर अमल करिए। देखिए, तकरीर सुनना कमाल की बात नहीं है, तकरीर समझना कमाल की बात है। समझ रहे हैं? ये ना देखो हजरत कैसा बोले, ये देखो हजरत क्या बोले। समझ रहे हैं? और सुनने से ज्यादा अमल करें, और हम कहने से ज्यादा अमल करें। अगर हम कहने से ज्यादा अमल नहीं करेंगे तो आप सुनने ज्यादा अमल नहीं करेंगे। जब हमारा खुद अमल उस पर होगा, कौल से ज्यादा अमल होगा, तब इंशाअल्लाह हमारी जबान में असर होगा, और आप सुनेंगे तो आपके दिल में असर होगा। समझ रहे हैं? तो अल्लाह हमें हक बोलने, आपको हक समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात रह गई कि वो बीड़ी रखी हुई थी, समझ रहे? तो मैंने कहा साहिब खाना से कि ये बीड़ी क्यों रखी हुई है? आप समझते हैं हजरत भूल गए। अरे हम थोड़ी ना बोलते, हमको कोई बुलवाता है तो हम बोलते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा बीड़ी रखी हुई थी। मैंने कहा ये बीड़ी क्यों रखी? कहा हजरत अब्बा बहुत शौक से पीते थे। मैंने कहा अच्छा बेटा, दिल पे हाथ रख के बताओ, जब अब्बा हयात थे तो कितनी बार बीड़ी का बंडल लेके हाथ में पेश किए थे? जब अब्बा हयात थे, जिंदा थे, जमीन पर थे, तब कितनी बढ़ता तुमने दुकान से बीड़ी खरीदी इस नियत के साथ, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही।
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل میں ریا، مکر، دکھاوا، نام و نمود ہو سکتا ہے، لیکن نیت میں ریا نہیں ہوتی، کیونکہ عمل مخلوق دیتی ہے، نیت خالق کائنات دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات، ہے نا، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا رزلٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ نیت سے تم خریدتے کہ ابا ہمارے شوق سے پیتے ہیں تو لاؤ خرید کر کے ابا کو پیش کر دیں، ہو سکتا ہے یہی عمل قبول بارگاہ ہو جائے، باپ کا دل جوئی ہو جائے، حق ادا ہو جائے، باپ خوش ہو جائے، باپ کی دعا مل جائے، دنیا و آخرت سمجھ جائے. لیکن نہیں پیارے، آج بھی اگر جن کے ماں باپ حیات ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. جب گھر جائیں کام سے چھوٹیں 1 کلو سیب لے لیں، 1 کلو انار لے لیں، ہے نا، یا ابا کی جو پسند ہو وہ لے لیں. یعنی وہ عظیم سرمایہ ہے، سرپرست ہیں، اس کی قدر کرو. ایک شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، ماں ساتھ ہے تو سایہ قدرت ساتھ ہے، بن اس کے دن بھی رات ہے، دور جاؤں تو میرے سر پہ ہاتھ ہے، میرے لیے میری ماں ہی کائنات ہے نا. اور ایک بات سن لیجئے، نابالغ بیٹا کسی بڑے سے بھیجواؤ. ایک چیز اور سمجھ لیجئے، آج تک علماء کرام، آج تک تخلیقات انسانی میں ماں سے اچھا کوئی لفظ بولا ہی نہیں گیا. آج تک تخلیقات انسانی میں ماں سے اچھا کوئی لفظ بولا ہی نہیں گیا، کیونکہ جب وفادار فرمانبردار اولاد کی زبان پر لفظ ماں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی نے زبان پہ رس گھول دیا ہے نا. اور ماں باپ ایسے ہیں، ان کی دعائیں اتنی مؤثر ہیں کہ جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول بارگاہ ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول بارگاہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں تو اکثر ہندوستان کے جلسوں میں پیغام دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ بعد میں چومو، میرا ہاتھ بعد میں چومو، اپنے ماں کے قدم کو پہلے چومو، اپنے باپ کے ہاتھ کو پہلے چومو. ایسا نہ ہو کہ تو پیر کے ہاتھ پیر چومنے میں لگا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، نذرانے پہ نذرانے دے رہا ہے، اور تیری ماں دوا کا پتہ لیے گھر میں انتظار کر رہی ہے، تو اس کی آہ تیرے لیے غضبناک نہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، پیر راضی ہو جائے گا. ماں باپ کی رضا سے اللہ و رسول کی رضا ہے. پہلے ماں باپ ہے، پھر پیر ہے. اگر تمہیں ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا تو ہم کہاں ملتے؟ پہلے تمہیں ماں ملی ہے، باپ ملا ہے، پھر تمہیں تمہارا پیر ملا. تو پیروں کا ہاتھ پیر بعد میں چومو، پہلے اپنے ماں کا قدم چومو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی آہ نہ لو، ان کو اور ماں باپ تو ایسے ہیں جو بد دعائیں دیتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میرے خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے، بہت غصے میں ہو تب بھی پیار دیتی ہے، لبوں پہ اس کے ہمیشہ دعا ہوتی ہے، ایسی صرف اور صرف ماں ہوتی ہے. اور حضرت ویسے کرنی صحابی ہو جاتے، اللہ کے نبی کا حکم مانا، اے اویس میری بارگاہ میں مت آؤ، جنت تمہارے گھر موجود ہے، اپنی بوڑھا و ضعیفہ ماں کی خدمت کرو. پھر اعجاز کا ملا، نبی کا حکم مانا. الامر فوق الادب بہت بڑی چیز ہے. احترام آپ کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، حکم نہیں مان رہے ہیں. بزرگوں کو ماننے کے ساتھ جب بزرگوں کی انسان مانتا ہے تب اس کا حقیقی فیض ملتا ہے نا. ادب و احترام اسی وقت ہے قبول جب حکم کی تعمیل کی جائے. ویسے قرین ظاہر نبی کا ظاہری زمانہ پایا، قرن میں موجود تھے، اور آج بھی الحمدللہ یہ میری سعادت ہے کہ روزانہ میرا سلام اویس قرنی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کیونکہ میرا ایک سچا مرید ابو الحسن قادری حضرت اویس قرنی کی بارگاہ ہی میں رہتا ہے الحمدللہ. تو بہت سارے الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جہاں میں روزانہ آقاؤں کے دربار میں سلام پہنچتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مانا تو کیا اعجاز ملا. اللہ کے نبی نے اپنی بارگاہ کے 2 صحابی بھیجے، ہے نا. تفصیلی گفتگو ہے، برحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ، پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو تفصیل سے بیان کروں گا. اصلاح معاشرہ پہ بڑا دل چاہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بڑی کمیاں ہیں. لباس کتنا ہم خراب پہن رہے ہیں، پھٹی پینٹ پہنتا ہے مسلمان. اللہ دے رہا ہے تو اس کی قدر کرو. جب یہ رزق روٹ جاتا ہے تو بھی جلدی آتا نہیں ہے. اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، کسی کی آہ نہ لو، بے ادبی نہ کرو، دل آزاری نہ کرو، حق تلفی نہ کرو، دل خوش کرنے والا کام کرو.
اور سب سے بڑی چیز اس دور پرفتن میں نہیں ملتی، وہ کیا ہے جانتے ہو؟ دعا. کیونکہ یہ حسد کا دور ہے، بغض و کینے کا دور ہے، اور انسان دعاؤں سے چلتا ہے، فیضان سے چلتا ہے. اور دعا خدمت سے ملتی ہے، دعا ادب سے ملتی ہے. اور اس میں بھی دعا دو طرح کی ہے، ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا. اس میں بھی فرق ہے، کرانا الگ چیز ہے، لینا الگ چیز ہے. آپ اپنے امام کے پاس جمعہ میں آئے، آپ نے دعا کے لیے کہا، قاری جمال علیمی صاحب نے یا ان علماء نے جہاں جہاں کے یہ امام حضرات ہیں ان سے آپ نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کر دی. ایک یہ کہ آپ نے زبان سے نہیں کہا، یا ہم آپ کے مہمان بنے، خانقاہ میں ہیں، قیام گاہ پہ ہیں، آپ آئے، آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے وہ اخلاق پیش کیا، وہ کردار پیش کیا، وہ محبت پیش کیا، وہ خلوص پیش کیا، وہ خندہ پیشانی پیش کیا کہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا، ہماری دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. سمجھے؟ تو دعا لی جاتی ہے. تو پیارے، دعائیں لینے والا کام کرو، نماز کے پابند بنو، 5 وقتہ نمازی بنو، سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ سنی اماموں سے رشتہ رکھو، ماں باپ کی قدر کرو، گھر میں اچھا ماحول بناؤ، قرآن کی تلاوت عام کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس راہ سے گزرو لگے کہ تم نبی کی امتی ہو، نبی کے عاشق ہو، اسلام کے فالوور ہو. اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتیں میں نے کہیں یاد ہیں آپ کو، عمل کریں گے. اور چہروں پہ داڑھی رکھو. بڑا المیہ ہے، ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، اسٹیشن پہ ہیں، کبھی مثال کے طور پہ کوئی خادم ساتھ میں نہیں ہے. اب ہم کو کوئی ایسا آدمی تلاش رہے ہیں کہ کوئی ہم کو بسکٹ لے آئے، بسلری لے آئے، ہے نا. اب ہم جا رہے ہیں تو ہزار ہوتا ہے تحدیث نعمت کے طور پہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے کہ حضرت کیا آپ سید صاحب ہیں؟ تو میں نے کیا لگ رہا آپ کو؟ بولے وہ ہم دور کھڑے تھے، چہرہ سے ہم لوگوں نے پہچان لیا. تو حضرت کوئی خدمت کریں؟ ہم نے ہاں بسکٹ لے آئیے، ذرا پانی لے آئیے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نہیں ملتا، بوگی کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، فلائٹ کے اندر ہیں، اسٹیشن پہ ہیں، اور نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، اور نام بھی پپو، گڈو، ببلو ہے، پتہ نہیں ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلمان اپنی پہچان کھو رہا ہے. اپنی پہچان بناؤ. درمنڈے ہو کے قبر میں چلے گئے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ 100 برس کا پل کی خبر نہیں. لیکن موت سے پہلے موت نہیں، موت آنا ہے برحق ہے. لیکن قبر میں جاؤ گے، آقا نے چہرہ پھیر لیا تو شفاعت کون کرائے گا؟ ہے نا. تو درمنڈے نہ رہو، ہے نا. انہی کے مولانا ظفر نورانی کے گلریا گاؤں ہے، گلریا ہے نا آپ کے گاؤں کے بغل میں. گلریا میں شب برات میں 8 سے 10 نوجوان آئے. میں تقریر کر رہا تھا شب برات میں پچھلے سال. کہا حضرت مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، نہ ماں باپ قبر میں جائیں گے، نہ بیوی قبر میں جائے گی، نہ بچے قبر میں جائیں گے، تنہا جائیں گے، نہ دوست جائیں گے. آپ توبہ کرا دیے، میں عہد کرتا ہوں کل سے داڑھی رکھ لوں گا. اور آج ماشاءاللہ مباشرہ ہے. نہ جانے کتنے لوگ، اور یہ میرے الحمدللہ بڑے والد اور والد کی صحبت کا اثر ہے الحمدللہ. اور اس کا یہ اثر ملتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور میں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بنگلے والا ہے، یہ کروڑپتی ہے یا اربپتی ہے، دوبارہ اس کے آئیں گا کہ نہیں آؤں گا. بلائے چاہے نہ بلائے، اللہ توفیق دے گا تو بلائے گا. اس کے کہیں بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ڈانٹ دوں گا، اس کو جو ہے اصلاح کر دوں گا، نصیحت کر دوں گا، تو پھر میں پیر کس بات کا ہوں؟ پھر لوگ مجھے رہبر راہ شریعت نہ کہیں. وہ پیر کا جو شریعت میں رعایت کرے. درمنڈا ہے تو اس کو اصلاح کرنا ہے، داڑھی رکھو، اس میں استورا نہ لگاؤ. اور الحمدللہ جب یہاں سے بات کوئی نکلتی تو اثر رکھتی ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر کہہ کے آتا ہے، دوبارہ جب ملتا ہے تو باشرہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. تو جب یہ بات دل سے ہوگی تو اثر رکھے گی. آخری بات، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خاتون آئی، کہا حضور دعا کر دیئے، میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے. غوث پاک نے کہا خاتون جاؤ کل آنا. بزرگوں کا آزمایا نہیں جاتا، پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے، رمز میں ہے کہ جزم میں ہے کہ جلال میں ہے. کہا جاؤ کل آنا. دوسرے دن آئی، کہا حضور نصیحت کر دی ہے، میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے. غوث پاک نے شفقت کا ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میٹھا کم کھایا کرو. کہا جاؤ خاتون لے جاؤ اس کو. کہا حضور گستاخی معاف ہو، اتنی سی بات کہنا تھی تو آپ نے کل کیوں نہیں کہہ دی؟ ایک دن بعد بلا کے آپ نے نصیحت کیا. کہا خاتون سن، بات یہ ہے کہ میٹھا عبد القادری بہت کھاتا ہے، کل سے میں نے پرہیز شروع کیا، اس لیے آج بچے کو بلا کے نصیحت کیا. تو جب تک ہم خود بعمل نہیں ہوں گے، لچھے دار تقریروں سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے اسلاف کہتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے. جب وہ کہتے تھے تو ان کی زبانوں میں اثر ہوتا تھا، ان کے چہروں میں اثر ہوتا تھا. تو آج جلسے اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں،
تبھی مؤثر ہوں گے جب اللہ ہمیں بعمل بنا دے، پھر آپ کو بعمل بنا دے۔ تو عہد کر کے اٹھو، اگر کوئی اس میں درمنڈا ہے۔ ہم تو اکبر بھائی سے کہتے ہیں یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ وستورہ نہیں لگوائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے ماشاءاللہ، تاکہ جلسے کی قبولیت کی سند ہو جائے۔ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرے سارا کھڑے ہوئیے۔ اس کو رکھ لیجئے گا۔ اللہ استقامت عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے، ان کی نسلوں کو سلامت رکھے، ہے نا۔ یہ جلسہ اب قبول بارگاہ ہو گیا کہ ایک بندہ محشر کے لیے گواہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسبتوں کو مستحکم رکھے۔ اللہ تیرا شکر، تو نے رسول دیا رسول اعظم، شہید دیا شہید اعظم، امام دیا امام اعظم، غوث دیا غوث اعظم، خواجہ دیا خواجہ اعظم، مجدد دیا مجدد اعظم، مرشد دیا مرشد اعظم، مفتی دیا مفتی اعظم۔ ہم زمانے میں تو کراتے مولا پالے ان کے، کاش محشر بھی رب کر دے حوالے ان کے۔ تجھ کو بننا ہے گر فخر سلاطین جہاں، دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالین ان کے۔ دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا، اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام، ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب راحت قلوب کا ذکر ظہور ہے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو اٹھنا ضرور ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔